یا معاشر عرب خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت نور مبارک کی یہ چمک اس بات کی علامت ہے کہ کامیابی اور خوشی تمہیں نصیب ہوگی اور تمہارا دشمن ذلیل و ہلاک ہوگا۔ دوسرے روز ابرہہ نے ہاتھیوں کی صفیں درست کیں، سب سے بڑے سفید ہاتھی کو آگے کھڑا کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھیں، مگر ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سر پر زور سے آنکس مارا، مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پیٹ میں لوہے کا کیل چبھویا، مار مار کے لہو لہان کر دیا، مگر ہاتھی اسی طرح اڑا رہا۔ انہوں نے اس کا رخ دوسری طرف کیا تو وہ چل پڑا، مگر جو ہی کعبہ کی طرف موڑا وہ پھر رک گیا۔ اب یہی صورت بن گئی کہ اگر اسے یمن، شام یا مشرق کی طرف موڑتے تو چل پڑتا، اور جب کعبہ کی طرف رخ کرتے تو رک جاتا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا راز ہے۔ حضرت عبد المطلب، مسعود ثقفی اور عمرو پہاڑ پر کھڑے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک عمرو نے حضرت عبد المطلب کی توجہ ایک طرف مبذول کرائی۔ دیکھو، تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، ہاں، میں پرندوں کی داڑیں دیکھ رہا ہوں جو سمندر کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ان کے رنگ زرد، سر کالے، پاؤں اور چونچیں سرخ ہیں۔ یہ قامت میں کبوتر سے چھوٹے ہیں۔ ہر پرندے کے پاس مسور کے دانے کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ یہ خدائی لشکر ٹڈی دل اور شہد کی مکھیوں کی طرح ابرہہ کے لشکر پر چھا گیا اور اسے ہر طرف سے گھیر لیا۔ پھر اس نے لشکر پر کنکریوں کی بارش کر دی، جس سے وہ لگی جسم کو چھیدتی ہوئی نیچے تک چلی گئی، اور اس نے انتہائی بڑے بڑے طاقتور جسموں کو چھلنی کر دیا، گوشت پوست کو اڑا دیا، اور وہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ ابرہہ بھی بھاگ اٹھا، لیکن ہر منزل پر وہ ٹوٹتا اور بکھرتا رہا، یہاں تک کہ جب اپنے گھر پہنچا تو سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا۔ اس کا وزیر ابو یکسوم حبشہ کی طرف بھاگا، اس کے سر پر پرندوں کا غول منڈراتا رہا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب وہ نجاشی کے سامنے پہنچا تو ان پرندوں نے کنکریاں پھینک دی اور وہ نجاشی کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کا منظر دیکھ لیا جس میں ابرہہ اور اس کا لشکر مبتلا ہوا تھا۔